جی آج ہم نے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا ہے. تو آپ نے پچھلے لیکچر میں قرۃ العین کا سوال گارجین سے بچے کی حضانت کے بارے میں آپ نے سنا. تو اب علی تنویر صاحب کا بھی ایک سوال ہے, وہ ہم اس کا جواب دیتے ہیں. جی علی تنویر بتائیں. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ ہائی کورٹ میں ٹرائل چل سکتا ہے اکارڈنگ ٹو سیکشن 526 CRPC کے, تو اس کا ذرا کہیں گے بتا دیں. دیکھیں CRPC میں چیپٹر سیکنڈ یعنی کہ سیکشن 6 میں یہ انہوں نے بتایا ہے کلاسز آف کرمنل کورٹس اینڈ مجسٹریٹ, کہ مجسٹریٹ کی کورٹس کون سی ہوں گی اور کرمنل کورٹس کون سی ہوں گی. تو یہ پارٹ 2 ہے. اب سیکشن 6 کیا کہتا ہے؟ سیکشن 6 کہتا ہے کلاسز آف کرمنل کورٹس اینڈ کلاسز آف مجسٹریٹ. یہ لفظ صرف مجسٹریٹ ہے لیکن کیونکہ بیچ میں اینڈ ہے تو کلاسز آف کرمنل کورٹس اینڈ مجسٹریٹ کورٹس دونوں. حالانکہ مجسٹریٹ کی بھی کورٹس ہیں لیکن انہوں نے یہاں کورٹ سے مجسٹریٹ کو الگ لکھا ہے کہ مجسٹریٹ کلاسز آف کرمنل کورٹس اور کلاسز آف مجسٹریٹ. تو اس میں انہوں نے کہا بسائڈ دا ہائی کورٹ اینڈ دا کورٹ کنسٹیٹیوٹیڈ انڈر اینی لا ادر دین دا دس کورٹ. کہ اس سے مراد اسپیشل کورٹس ہیں, نیب کی کورٹس ہیں, اینٹی ٹیررسٹ کی کورٹس ہیں, اینٹی کرپشن کی کورٹس ہیں, بینکنگ آفینسز کی, وہ تمام اسپیشل کورٹس ہیں. کیوں کہ اسپیشل آفینسز کے تحت بنی ہیں. لیکن اگر PPC کا ٹرائل ہونا ہے تو یا تو اسپیشل کورٹ میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ جو اسپیشل کورٹ کے جو جرائم ہیں ان کی سماعت کون کرے گا, ان کی سماعت کون کرے گا. جیسے اسپیشل ٹریبیونل بنا تھا پرویز مشرف کے ٹرائل کے لیے, تو وہاں انہوں نے اسپیشل ٹریبیونل بنایا تھا. وہاں ہائی کورٹ کے ججز کا یہ کہا تھا کہ ٹریبیونل کے ممبر جو ہیں وہ ہائی کورٹ کے ممبر ہوں گے لیکن وہ اسپیشل کورٹ ہی کہلائے گی. لیکن PPC کے تحت اگر کوئی جرم ہے تو اس میں 2 ہی کیٹیگریز ہیں, یا سیشن کورٹ سنے گی یا مجسٹریٹ سنے گی. اس کے بعد آگے یہاں پر انہوں نے اس کرمنل کورٹس میں صرف 2 ہی کورٹس کہی ہیں, کورٹس آف سیشن اینڈ کورٹس آف مجسٹریٹ. آگے پھر انہوں نے مجسٹریٹ کے کورٹس کو کلاسیفائی کیا ہے کہ مجسٹریٹ آف فرسٹ کلاس, مجسٹریٹ آف سیکنڈ کلاس, مجسٹریٹ آف تھرڈ کلاس. تو یہ اب فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پاکستان میں ختم ہو گئے, سیکشن 30 کی تمام کو پاور دے دی گئی ہے. تو اس لیے کورٹ آف سیشن کی کوئی کیٹیگریز نہیں ہے. وہاں ایڈیشنل سیشن جج کو بھی وہی پاور ہیں جو سیشن جج کو ہیں, لیکن ایڈیشنل سیشن جج اور سیشن جج جو ہیں وہ سزا یا ٹرائل کے حساب سے مختلف نہیں ہیں. سیشن جج کو ایڈمنسٹریٹو پاورز الگ دی ہوئی ہیں, لیکن جو پاور کیس کی ٹرائل کی پاور ہیں, جو سزا دینے کی پاور ہیں, وہ تمام کے تمام ایڈیشنل سیشن ججز کو بھی وہی حاصل ہیں اور سیشن جج کو بھی وہی حاصل ہیں. اب اس کے بعد آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ ہائی کورٹ میں ٹرائل کیسے ہوگا. ہائی کورٹ کے لیے انہوں نے اسپیشل پاور آف کورٹس کے چیپٹر میں دیا ہے پیج 28. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ offenses under penal code subject to the other provisions of this code, کہ اگر کسی اور پروویژن میں کوئی قدغن اگر نہیں لگی گی تو پھر 28 انووک ہوگا. اس کے تحت کیا ہے, any offense under the Pakistan penal code may be tried by, shall be نہیں, may be tried by number 1 the high court. اس کا مطلب ہے کہ ہائی کورٹ اگر چاہے تو وہ کسی بھی کیس کا ٹرائل خود کر سکتی ہے, لیکن اس کو بھیجنا پڑتا ہے, یا کوئی درخواست دے گا یا از خود ہائی کورٹ کہے گی کہ یہ کیس آپ ہمارے پاس بھیجو, ہم اس کا ٹرائل کریں گے, یا بائی دا کورٹ آف سیشن, اور یا سی any other court by which such offence is shown in the 8th column of the second schedule. CRPC کے آخر میں جو شیڈول دیا ہوا ہے تو اس کے یہ شیڈول اگر آپ دیکھیں, میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ شیڈول دیا ہوا ہے تو اس کے یہ مختلف کالم بنائے ہوئے ہیں. اوفینس کی کیٹیگری کیا ہے, وہ کوگنیزیبل ہے, نان کوگنیزیبل ہے, اریسٹ بائی وارنٹ ہے, وداؤٹ وارنٹ, کمپاؤنڈیبل ہے, نان کمپاؤنڈیبل ہے, بیلیبل ہے, نان بیلیبل ہے, اور پھر اس کی سزا ہے, اور پھر اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ یہ کس کورٹ. 8th کالم جو ہے وہ سب سے آخر والا 8th کالم ہے جس میں لکھا ہوتا ہے
کہ یہ ٹرائل بائی سیشن کورٹ ہے، ٹرائل بائی مجسٹریٹ ہے، تو یہ دو ہی کیٹیگریز لکھی ہوئی ہیں. تو یہ تو ٹرائل اس کے لیے مجسٹریٹ اور سیشن کورٹ کے لیے. ہائی کورٹ کے لیے انہوں نے کوئی قدغن نہیں لگائی، تو انہوں نے کہا کہ کوئی بھی جرم اگر پی پی سی کے تحت ہے تو وہ ہائی کورٹ بھی سن سکتا ہے اور سیشن کورٹ اور مجسٹریٹ بھی سن سکتے ہیں. اب سیشن کورٹ اور مجسٹریٹ کے لیے یہ قدغن ہے کہ اگر 8th شیڈول میں سیشن کورٹ لکھا ہوا ہے تو اس کو سیشن کورٹ سنے گا، اگر وہاں پر مجسٹریٹ لکھا ہوا ہے تو مجسٹریٹ. اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک کیس ٹرائیبل بائی مجسٹریٹ ہے تو کیا اس کو بھی ہائی کورٹ سنے گی؟ قطعاً نہیں لگائے گی. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جی اگر سیشن بہت ہی سنگین کیس ہے اور وہ ٹرائیبل بائی اگر سنگین کیس ہے تو اوپر ٹرائیبل بائی سیشن کورٹ ہوگا، تو وہ جیسے بھٹو صاحب کا کیس مرڈر کیس تھا تو وہ ہائی کورٹ نے کہا کہ جی ہم سنیں گے. تو اسی طرح ہائی کورٹ سن سکتی ہے لیکن روٹین میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا ان کے پاس. اب آپ کے پاس دوسرا سوال تھا کہ اگر ٹرانسفر اپلیکیشن دی جاتی ہے 526 کے تحت تو کیا ہائی کورٹ اس کیس کو خود بھی سن سکتی ہے؟ تو جو 526 کی جو ورڈنگ ہے، ہمیں اس ورڈنگ پہ کہ جب بھی کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ اس پریپوزیشن سے متعلق جو سیکشن ہو قانون کا اس کو ضرور پڑھا کریں. تو گائیڈ لائن تو وہیں سے ملتی ہے، سنی سنائی وکالت نہیں بلکہ پڑھی لکھی وکالت. پڑھی لکھی وکالت کیا ہے کہ آپ اس جو بھی آپ کی پریپوزیشن ہے اس کے متعلق قانون کیا کہتا ہے، قانون کی پھر تشریح کتابوں میں ملے گی یا کسی اچھے استاد سے ملے گی. اب یہ کہتے ہیں 526 میں سیشن جج میں withdraw any case from 526 یہ ٹرانسفر آف کرمنل کیسز سے متعلق یہ چیپٹر ہے کہ سیشن کورٹ کو ٹرانسفر کی کیا پاور ہے اور ہائی کورٹ کو کیا پاور ہے. ہائی کورٹ میں ٹرانسفر a case اور itself tried. اگر کوئی ٹرانسفر اپلیکیشن آتی ہے یا از خود بھی ہائی کورٹ یہ سمجھتا ہے کہ اس کیس کو ٹرانسفر ہونا چاہیے تو وہ کسی بھی کیس کو ٹرانسفر کر سکتی ہے. اب یہاں پر 8th شیڈول کا ذکر نہیں ہے لیکن روٹین میں اگر کسی مجسٹریٹ سے ٹرانسفر کرانا ہے تو وہ 508 کے تحت 528 کے تحت سیشن کورٹ کو دیں گے. اگر کوئی ایک سیشن سے دوسرے سیشن یا ایک صوبے سے دوسرے صوبے ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں کیس ٹرانسفر کرانا ہے تو پھر ہائی کورٹ جائیں گے. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے، اس میں ایک باریک سا پوائنٹ بتائیں کہ اگر چلان آ گیا ہے عدالت میں اور عدالت نے فرد جرم لگا دی ہے تو پھر ٹرائل شروع ہو گیا تو پھر ٹرانسفر کا اختیار ہائی کورٹ کو ہے. لیکن ابھی صرف چلان گیا ہے اور وہ پینڈنگ پڑا ہے، اس میں کوئی فرد جرم نہیں لگا تو سیشن جج اس کیس کو ٹرانسفر کر سکتا ہے. لیکن احتیاطاً وہ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جی ہائی کورٹ جائیں، ہائی کورٹ کی پاور ہے، لیکن کر سکتا ہے، قطعاً نہیں ہے. لیکن یہ بھی کہیں نہیں لکھا کہ اگر ٹرائل شروع ہو گیا تو پھر جو ہے کس کی پاور. یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ہائی کورٹ اگر فیئر ٹرائل نہیں ہے وہ اس کی بھی مختلف کیٹیگری ہے. کبھی جب ہم ٹرانسفر آف انویسٹیگیشن ٹرانسفر آف کیسز میں جائیں گے تو اس کو پھر ہم ڈیٹیل کریں گے. ابھی ہماری پوزیشن یہ ہے کہ کیا ہائی کورٹ کسی کیس تو اگر ٹرانسفر اپلیکیشن میں کوئی گیا یا ہائی کورٹ خود سمجھتی ہے ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ کہ اس کیس کا ہم نے خود سننا ہے یا اس کیس کا جو ہے ٹرانسفر کر دیا جائے، یہ جج صحیح نہیں ہے یا کسی بھی گراؤنڈ پہ وہ خود بھی کر سکتی ہے کیسز کو ٹرانسفر اور کسی اور جج کے پاس بھی بھیج سکتی ہے، صوبے کی کسی اور عدالت میں بھی بھیج سکتی ہے اور خود بھی اس کیس کو سن سکتی ہے. کوئی آپ کو ہمارا لیکچر کیسا لگا ضرور بتائیے گا. آپ کا بھی کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس کی صورت میں ہمیں بتا سکتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ.